نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عمر ابن خطاب غلام ایک دن کفار مکہ نے کہا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے. تو عمر ابن خطاب بڑھے آخیا ایک کام میرے ذمہ، ایک کام میرے ذمہ، میں محمد عربی کو ختم کر کے آنا. تلوار ہاتھ وچ لئی ادھر آمنہ دے لال نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، اے مولا دو عمر نے، ایک عمر بن خطاب دوسرا عمر بن ہشام جدا نام ابو جہل جیلا دواب صحیح خاندان رسول اللہ تعلق ہے. ابو جہل دا بھی بس رسول اللہ نے ابو جہل آکھیا کہ مشہور ہو گیا ابو جہل، خاندان بھی رسول اللہ کا ہی ہے. بہرحال ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی اور تو عمر تلوار لے کے نکلیا کہ میں آج رسول اللہ نو شہید کر کے آپ کو قتل کر کے آنا ہے، حضور کا سر لے کے آنا ہے. اے نہیں پتا کہ تقدیر کہہ رہی ہے عمر آج سر لے کے نہیں سر دے کے آنا ہے، آج سر تو دے کے آنا ہے. ادھر اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، ایک میں ہو سکتا ہے آمینہ دا لال دعا کرے اور رب قبول نہ کرے. ابراہیم علیہ السلام نے، علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، مولا آخری نبی جڑا بھیجنا ہے میری نسل جو ہوئے، یعنی دعائے ابراہیم ہے مصطفیٰ اور دعائے عمر ابن خطاب. آپ جنی دعا مراد رسول ہے، دعا مصطفیٰ کی ہے اور مراد عمر ابن خطاب ہے. دعا مصطفیٰ کی ہے اور مراد عمر کو رہے ہیں. اب دعا مصطفیٰ نے کی، یا اللہ انہاں دو عمر جو ہے عمر اسلام نو عطا فرما، اسلام دے انہاں دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما. ادھر عمر تلوار لے کے نکلے، ادھر اللہ دے نبی نے دعا کی تھی. جدو دعا کی تھی دعا کی شرف قبولیت ہوئی. ادھر عمر بن خطاب تلوار لے کے نکلے، رستے میں جدو پہنچے ایک بندہ ملیا، ادھر جا رہا ہے، کہنے لگا مسلمانہ دے نبی نو زندہ نہیں چھڑنا. اس نے کیا کہ اس کو پھر قتل کری، پہلے اپنے گھر دی خبر تے لے. تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. عمر پچھلی پیری ترتے رتے لال ہوئے واپسی آئے، گھر تے بہن کے دروازے ماریا ٹھوڑ اور دروازہ کھول کے اندر گئے. قرآن پڑھ رہے سی، قرآن چھپا دیتا، بیٹھ گئے. اسلام ابھی تھوڑا تھا تو کہا کہ کیا کر رہے تھے، کہا کافی چھپایا. آخر بتانا پڑا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بہن کو بھی تھپڑ مارا، بہنائی کو بھی پیٹا. بہن نے کہا کہ عمر جو کرتا ہے کر لے، اب اسلام کا وہ نشہ چڑھ چکا ہے جو اترنے والا نہیں ہے. عمر حیران ہے کہ یہ بہن کو میری بڑی فرما بردار تھی، میری باتوں کو بڑا مانتی تھی، آج کیا وجہ ہے آج مجھے میری بات کو سن ہی نہیں رہی. تو کہا کہ مجھے وہ قرآن سناؤ تو صحیح جو تم قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن لایا گیا. عمر کو کہا کہ وضو کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ. سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں آپ نے تلاوت کی اور آپ کے دل پہ لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ مجھے بارگاہ رسالت مآب میں جلدی لے چلیے. اور آپ کو بارگاہ رسالت میں جب لے جایا گیا، جب اس گھر مکان کے قریب پہنچے تو ایک صحابی نے آگے یعنی دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ہے. اس نے ڈر کے دروازہ بند کیا اور صحابہ سے بارگاہ رسالت مآب میں کہا، یا رسول اللہ عمر ہے، تلوار میں ہاتھ ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، لگتا ہے برے ارادے سے آیا ہے. ادھر سے حضور کے چچا میرے حمزہ آپ نکلے. فرمایا عمر کوئی بندے نہیں کھاتا، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے ہم سینے سے لگائیں گے. اگر عمر کا برا ارادہ لے کے آئے، میں امیر حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو اڑاؤں گا. عمر اندر آئے، اسلام قبول کیا.
عبادت کہاں کرنی ہے؟ فرمایا عمر ابھی تعداد بڑی تھوڑی ہے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، چھپ کے کہیں نماز پڑھنی ہے، اسلام کمزور ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ اگر چھپ کی نماز پڑھنی ہے پھر میں مانگنے دی لوڑ کے ڈھائی، مجھے مانگنے کی ضرورت کیا تھی اگر چھپ کے ہی نماز پڑھنی تھی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اور چھپ کے، فرمایا کہ ساڈا رب سچا رب نہیں، حضور نے فرمایا سچا رب، فرمایا ساری کتاب تہاڈی ذات سچی نہیں ہے، فرمایا میں سچا رب دا نبی بن کے آیا ہاں، میرے تے نازل ہونے والی کتاب قرآن سچی کتاب ہے۔ فرمایا وہ جھوٹے خداواں دی عبادت کرن تے سر عام کرن، اسی سچے خدا دی عبادت کریے تے چھپ کے لوک کے کریے، کہ ہو سکتا نہیں ہے۔ عمر نے فرمایا آپ نے تلوار نپی، دو لڑا پڑیاں، دو صفحہ پڑیاں، ایک صف دے آگے عمر ابن خطاب چل رہے ہیں اور دوسری صف دے آگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے چل رہے ہیں۔ اس کو پہلو عمر ابن خطاب نے کافروں دے دروازے کھڑکائے، فرمایا اسی اج کعبہ دے اندر نماز پڑھن چلے ہاں، جس اپنی اولاد یتیم کرانی ہوئے، اپنی بیوی بیوہ کرانی ہوئے، آج آ جاؤ اسی اج کعبے وچ نماز پڑھن چلے